السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو پچھلے تمام اسباق کو پڑھ لیجئے۔ ان اسباق کو پڑھنے کے بعد اگر آپ سبق نمبر 7 پڑھیں گے تو آپ اس سبق کو زیادہ بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ پچھلے تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیے ہیں، تو آپ وہاں پر کلک کر کے ان اسباق کو پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ سبق نمبر 7 ہے حروف مدہ۔ آج ہم انشاءاللہ حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ حروف مدہ کیا ہیں اور ان کو پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ جو دال جیسی علامت بنی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ جو علامت ہے یہ جزم کہلاتی ہے۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جیسے ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ جس حرف پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ سبق نمبر 5 میں پڑھا تھا جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ اسی طرح جس حرف پر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ نمبر 2 پوائنٹ، ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ جو ساکن حرف ہے یہ اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، یہ جب بھی پڑھا جائے گا یہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کے پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ واو ساکن ہے اور واو سے پہلے متحرک حرف ہے تا، اس پہ پیش ہے، یہ متحرک ہے، تو واو کو ہم تا سے ملا کے پڑھیں گے، واو اکیلا نہیں پڑھا جائے گا۔ یعنی جو بھی حرف ساکن ہے وہ اکیلا نہیں پڑھا جائے گا، وہ اپنے سے پچھلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اب الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ اور یا مدہ کب ہوتا ہے؟ تو یہاں بتایا جا رہا ہے الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ جیسے یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں الف ہے اور الف سے پہلے زبر آ گئی، تو الف سے پہلے جب بھی زبر آ جائے گی تو وہ الف مدہ ہوگا۔ تو یہاں پر الف مدہ میں الف کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے لیسن نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں حمزہ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں الف کی بات ہو رہی ہے کہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوگا، جیسا کہ یہ با میں۔ اسی طرح واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ جیسے اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے حرف پر پیش آ گئی ہے، تو یہ واو مدہ ہے۔ اور واو مدہ میں واو کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ اگر ایسی واو آ رہی ہے جس پہ کوئی حرکت ہے اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو وہاں واو مدہ نہیں مانا جائے گا، واو مدہ کے لیے واو کا ساکن ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یا مدہ کب ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے جب یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے، جیسے کہ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہے، تو یہ یا مدہ ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے، حروف مدہ کو ہم کتنا کھینچیں گے؟ تو حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں۔ ایک الف یعنی 1 سیکنڈ، ایک الف کا جو اندازہ ہے وہ 1 سیکنڈ کے ساتھ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک الف کی ڈیوریشن جو دورانیہ ہے وہ 1 سیکنڈ تک بنتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ 2 حرکات کا اندازہ رکھنا چاہیں تو جیسے با پہ زبر ہے، یہ 1 حرکت ہے اور اس کو ہم پڑھیں گے با، اور اسی کو اگر ہم ڈبل کر لیں یعنی ایک اور زبر کے مطابق اس کو کھینچ دیں تو یہ ہو جائے گا با، تو آپ اس کو اتنا کھینچ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات سمجھ لیں کہ سبق نمبر 1 میں کچھ حروف ایسے تھے جنہیں ہم نے 1 الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ کے دورانیے کے برابر کھینچا تھا، تو اس کا ریزن کیا تھا، کیوں کھینچا تھا، وہ ہم نے وہاں پر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم سبق نمبر 7 میں سیکھیں گے۔ تو حروف مدہ کا جو پراپر بیان ہے وہ سبق نمبر 7 میں ہے۔ تو جیسے یہ دیکھیں با الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر با، تا، سا، ان سب میں دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، اسی ریزن کی وجہ سے ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا تھا۔ اور باقی رہی بات باقی جن حروف پہ مد آ رہی ہے ان کو ہم نے زیادہ کھینچا تھا، ان کو زیادہ کیوں کھینچا تھا، کس ریزن کی وجہ سے زیادہ کھینچا تھا، وہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 17 میں، پراپر اس کا بیان پڑھیں گے۔ تو اس سبق کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، الف زبر با، با، واو پیش بو، با، یا زیر بی، با، بو، بی، تا،
الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، ثا الف زبر ثا، ثا واو پیش ثو، ثا یا زیر ثی، ثا ثو ثی، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی، حا الف زبر حا، حا واو پیش حو، حا یا زیر حی، حا حو حی، خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خوی، خا خو خوی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر ذی، ذا ذو ذی، را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری، زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا سو سی، شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا شو شی، صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صا سو سی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر دی، ضا
دو دوی تو الف زبر تو واو پیش تو یا زیر توی توی وا الف زبر واو پیش وا یا زیر زی وی عین الف زبر عین واو پیش عین یا زیر عی غین الف زبر غین واو پیش غین یا زیر غی فا الف زبر فا واو پیش فا یا زیر فی قاف الف زبر قاف واو پیش قاف یا زیر قی کاف الف زبر کاف واو پیش کاف یا زیر کی لام الف زبر لام واو پیش لام یا زیر لی لی میم الف زبر میم واو پیش میم یا زیر می نون الف زبر نون واو پیش نون یا زیر نی نی واو الف زبر واو پیش واو یا زیر وی وی ہا الف زبر ہا واو پیش ہا یا زیر ہی ہی نیکسٹ ہے حمزہ. لیسن نمبر 3 میں آپ نے پڑھا تھا کہ الف پر کوئی حرکت آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. یعنی الف پر جب کوئی سائن نہیں ہوگا تو وہ
الف کہلائے گا، اور جب اس کے اوپر کوئی سائن آ جائے گا، زبر، زیر، پیش، جزم، تنوین، کوئی بھی سائن آ جائے گا وہ حمزہ کہلائے گا۔ تو یہاں ہم حمزہ پڑھیں گے، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا واو پیش یو، یا زیر یی، یا یو یی۔ تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اس لیسن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کو دہرائیں، انشاءاللہ اس لیسن کو آپ اچھے انداز میں پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 8۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔